خانقاہوں میں جہاں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جاتا ہے، تفریق کو دور کیا جاتا ہے، ذات، برادری اور علاقائیت سے اوپر اٹھ کر ہر مسلک و مذہب کے افراد کو ایک پرچم تلے یکجا کیا جاتا ہے، وہیں خانقاہوں نے شعر و شاعری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نتیجتاً شعراء کی بڑی تعداد ماضی تاحال خانقاہوں اور بزرگان دین سے وابستہ ہے اور درس اتفاق کو محبت دینے میں بسط خوشی مصروف ہے۔ حضرت خواجہ نبی رضا شاہ المعروف بدادہ میاں کے 116ویں عرس میں کچھ ایسی ہی کیفیت نظر آئی۔ پیش ہے مشاعرہ قومی یکجہتی۔ بزرگ شاعر کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں نے پچھلی بار وعدہ کیا تھا کہ وہ تمام شعراء تقریباً 5 شاعر تھے جو کلام نہیں پڑھ پائے، اور 5 ہی شاعر ایسے رہے ہوں گے جنہوں نے تقریبی مشاعرے کو تباہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی پتہ نہیں کہاں سے مانگ کے لائے، کیا کیا سب پڑھ دیا یہاں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو باقاعدہ شاعر تھے ان کا حق مانا گیا۔ اس میں نظمی صاحب بھی تھے، نظمی صاحب نے اپنا کلام ہی نہیں پڑھا بیچارے نے، اذان ہو گئی، اذان کے بعد 15 منٹ کا وقت لیا گیا، اس میں سلیم تابش کے جو تیور تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ تکبیر تک یہی شعر پڑھیں گے، لیکن ان سے میں نے کہا بھیا بیٹھ جاؤ، ان پہ رحم کھاؤ، یہ 4-5 شاعر بچے اس سے پہلے بھی جاتے جاتے انتقال کر جائیں، اس سرمیر کے میدان پر بیٹھا رہا نہیں پڑھ پایا، تم بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے، یہ انہوں نے کرم کیا، لیکن ہر مصرع کو 6 بار نہ صحیح 3 بار ضرور پڑھا، اور ٹائم اتنا ہی نہیں جتنا کہ 6 مصرعوں میں لگتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں فاروق جاذب صاحب اور 3 شاعروں نے 2 شعر پڑھے، یہ ان پہ ستم ہوا ان لوگوں کے لیے کہ مجھے جو نعت ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے، یہ پڑھ لیں، ان کو مستقبل میں انہیں کے ہاتھ میں کشتی ہے۔ اب وہ ظلم نہ ہو، لہٰذا میں ترتیب بدل دوں گا انشاءاللہ، یعنی اب اگر سن سکتے ہیں تو نوجوان دیر تک سنیں، صبح صادق تک یہ لوگ ایک روٹی پانی پڑھتے ہیں، اس کے بعد نکل لیتے ہیں تبرکات کے ساتھ، یہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اور جن بیچاروں کی ہڈیاں ہل گئی وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان کے ستم نہ کر کے میں چاہتا ہوں جناب نجمی لکھنوی صاحب کو دعوت دوں، اور وہ کلام جو وہ نہیں پڑھ سکے تھے وہ اسی کوٹے سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ میں آپ کو بھی نہ پڑھ کے سکتا۔ جناب نجمی لکھنوی صاحب آپ کے روبرو ہیں، جب یہ پڑھتے ہیں تو خمار برابر کبھی مستقل کروٹیں لیتے ہیں قبر کے اندر، اس لیے نہیں کہ یہ ان سے بڑے شاعر ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ان کے ترنم کے وارث ہیں، جو اپنے گھر میں وارث پیدا کر گئے 3 نسلوں میں، وہاں بھی اس ترنم کی حفاظت نہیں ہے جتنی کہ نجمی صاحب نے کی ہے۔ تو اس لیے ان کو اعتبار سے، استحکام سے اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ دیکھنا اور سننا چاہیے۔ جناب نجمی لکھنوی صاحب آپ کے روبرو۔ دیکھے تو کوئی اپنی آنکھوں کو کھول کر، دیکھے تو کوئی اپنی آنکھوں کو کھول کر، ولیوں کی تو کرامت ہے آدھی، ولیوں کی کرامت ہے آدھی، کتنا تھا دل پر وہ انداز واہ، کتنا کا دل پر وہ انداز جس میں عجیب حسن بلاغت ہے آدھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، بسم اللہ، واہ واہ، عجیب حسن سبحان اللہ۔ بہت بہت عمدہ۔ ہم جمع کا سنا ہے، ہم صرف پر آ گئے تو الٹ دیں گے یہ جہاں، ہم ضد پہ آ گئے تو الٹ دیں گے، آ گئے تو الٹ دیں گے یہ
हिम्मत है हौसला है शुजाअत है आपकी सुभान अल्लाह भाई नबी साहब क्या कह रहे हैं उलट देंगे ये जहां तक हिम्मत है हौसला है शुजाअत है आपकी सुभान अल्लाह शाहे रज़ा का हर कोई दीवाना हो गया शाहे रज़ा का हर कोई दीवाना हो गया नजमी उन्हीं से सबको हकीकत है आपकी नजमी उन्हीं वाह 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 ये बहुत ही जवासार शायर हो कि हमारे दरमियान है उनको दावत में कुछ सफ़र भी चाहता हूँ जनाब सुहेल काकोरी साहब जो खानकाही निज़ाम से वाबस्ता हैं वाकिफ़ हैं बड़ा वर्क है इनका खानकाहों के अलावा भी इनका वर्क है वो काबिल रश्क है जितना इन्होंने लिखा है उतना लोग आमतौर पर पढ़ते नहीं हैं ये बहुत मुश्किल काम है इनका ताल्लुक़ खानकाह काज़मिया काकोरी से है ये वहीं से वाबस्ता हैं वहीं के मुरीद हैं लेकिन जहाँ कहीं अल्लाह उसके रसूल की बात होती है उनके बुजुर्गान दीन का हवाला और वास्ता होता है वहाँ इनका दिल बेचैन होता है जाने के लिए ये हज़रत बशीर फारूकी साहब को बहुत अजीज़ थे और मुझे भी मैं तो अजीज़ किया मैं तो इनका एहतराम करता हूँ ये यहाँ भी ये जब नहीं आते तो खुद मुझसे साहिब सज्जादा पूछते हैं कि सुहेल भाई कहाँ लखनऊ में नहीं है क्या मैंने कहा वो लखनऊ को छोड़ ही नहीं सकते तो मैं कई तरह के दबाव में रहता हूँ अगर सुहेल भाई ना आए मकाम मसरत है कि वो तशरीफ़ ले आए वो माइक पे आए और अपने कलाम से नवाजें जब तक आपकी ज़ियाफ़त करें आप उनकी ज़ियाफ़त करें हमसे मुलाजा करें कि मैंने कहा ख्याल वस्म उसने कहा कि ख्वाब है वाह वाह मैंने कहा ख्याल वस्म उसने कहा कि ख्वाब है और मैंने कहा फरोग हुस्न उसने कहा हिजाब है मैंने कहा ख्याल वस्म मैंने कहा ख्याल वस्म वाह 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 सुहेल भाई मैंने कहा ख्याल जिंदाबाद जिंदाबाद उसने कहा वाह 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 बहुत बहुत मैंने कहा ख्याल वस्म उसने कहा कि ख्वाब है और मैंने कहा फरोग हुस्न उसने कहा हिजाब है बहुत उम्दा बहुत और मैंने कहा कि बात मान ज़ाहिर है यहाँ सब पढ़े लिखे और मौजूद अहल लोग मौजूद हैं और ये एक तरह से कुरान की आयत पाक का तर्जुमा है शेर कि मैंने कहा कि बात मान मैंने कहा कि बात मान चेहरे को बेनकाब कर मैंने कहा कि बात मान चेहरे को बेनकाब कर उसने कहा कि जिद न कर दीन की तुझको ताब है मैंने कहा कि बात मान चेहरे को बेनकाब कर उसने कहा कि जिद न कर दीन की तुझको ताब है मैंने कहा कि बात मान चेहरे को बेनकाब कर उसने कहा कि जिद न कर दीन की तुझको ताब है बहुत उम्दा बहुत खूब क्या कह रहे हैं भाई सोहेल भाई मैंने कहा खबर नहीं क्यों तुझे कायनात की मैंने कहा खबर नहीं क्यों तुझे कायनात की उसने कहा शबाब की कैफियत शबाब है वाह 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 क्या कह रहे हैं भाई मैंने कहा खबर नहीं मैंने कहा खबर नहीं क्यों तुझे कायनात की वाह वाह उसने कहा शबाब की कैफियत शबाब है बहुत खूब बहुत खूब मैंने कहा खराब तो मैंने कहा खराब हूँ गर्दिश चश्मे मस्त से मैंने कहा खराब हूँ गर्दिश चश्मे मस्त से मैंने कहा खराब हूँ गर्दिश चश्मे मस्त से वाह, वाह, उसने वाह। कहा कि बख्श कर सारा जहाँ खराब मैंने कहा खराब
جیسے چشمے مست سے اس رقص کر سارا میں نے کہا خراب پیچھے چشمے مست سے اس نے کہا کہ رقص کر سارا جہاں کہا کہ رقص کر میں نے کہا سکون نہیں غم کی سیاہ رات میں میں نے کہا سکون نہیں غم کی سیاہ رات میں اس نے کہا کہ فکر کیا جام ہے اور شراب ہے میں نے کہا سکون نہیں غم کی سیاہ رات میں اس نے کہا کہ فکر کیا جام ہے اور شراب ہے اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائے کہ میں نے کہا کہ خواب میں دیکھے ہیں کہ صبح ہنسی میں نے کہا کہ خواب میں دیکھے ہیں کہ صبح ہنسی اس نے کہا کہ زندگی اور قریب میں جو تاب ہے بہت میں نے کہا کہ خواب میں دیکھے ہیں کہ صبح ہنسی اس نے کہا کہ زندگی اب قریب میں جو تاب ہے ہو گیا ہے میں نے کہا سواد بھی ہے کسی شے کو دہر میں میں نے کہا سواد بھی ہے کسی شے کو دہر میں میں نے کہا سواد بھی ہے کسی شے کو دہر میں اس نے کہا کہ پائیدار گلشن بوتراب میں نے کہا سواد بھی ہے کسی شے کو دہر میں میں نے کہا سواد بھی ہے کسی شے کو دہر میں اس نے کہا کہ پائیدار گلشن بوتراب ہے بہت پائیدار گلشن بوتراب ہے میں نے کہا سواد بھی ہے کسی شے کو دہر میں اس نے کہا کہ پائیدار گلشن بوتراب ہے اس نے کہا کہ پائیدار میں نے کہا کہ عشق کا تم کو بھی کچھ ہے تجربہ میں نے کہا کہ عشق کا تم کو بھی کچھ ہے تجربہ اس نے کہا کہ عشق کیا عشق تو لاجواب ہے میں نے کہا کہ عشق کا تم کو بھی کچھ ہے تجربہ اس نے کہا کہ عشق کیا عشق تو لاجواب ہے اور یہ مسئلے میں ایک دعویٰ ہے جو اس کے اوپر میں بہت انتظار کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ ہم صرف فیضان ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا ہے کہ میں نے کہا سہیل سے راز و ریاض خوب ہے میں نے کہا سہیل سے راز و ریاض خوب ہے اس نے کہا کہ سہیل کا اس نے کہا سہیل کا عشق ہی کامیاب میں نے کہا سہیل سے راز و ریاض خوب ہے اس نے کہا سہیل کا عشق ہی کامیاب ہے میں نے کہا سواد بھی ہے کسی شے کو دہر میں نے کہا سواد بھی ہے کسی شے کو دہر میں نے کہا سواد بھی ہے کسی شے کو دہر میں اس نے کہا کہ پائیدار گلشن بوتراب ہے بہت پائیدار گلشن بوتراب ہے کئی سال کا باقی ہے کہ خوشامد کر کے وہ پہروں کبھی مجھ کو مناتا خوشامد کر کے وہ پہروں کبھی مجھ کو مناتا ہے اسے میری طرح سے چاہنے کا ڈنگ آتا اسے میری طرح سے چاہنے کا ڈنگ آتا ہے میری طرح سے چاہنے کا ڈنگ آتا ہے اور موجود ہے وہ قدم لے کر مجھے جاتا ہے دریا تک وہ قدم لے کر مجھے جاتا ہے دریا تک ڈبو کر مجھ کو خود بھی ڈبو کر مجھ کو وہ
खुद भी उसी में डूब जाता है और बवक्त खास मुझको मुंतशिर करता है, बवक्त खास मुझको मुंतशिर करता है वो मिलकर, वो अपनी शान यकताई का जलवा ही खास मुझको मुंतशिर करता है वो मुझपर, वो अपनी शान यकताई का जलवा ही दिखाता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और ये अनुभव से जो गुजार होता है कि क्या वाले लकीरें मेरे हाथों की यकायत जब लगाती हैं, लकीरें मेरे हाथों की यकायत जब लगाती हैं, मेरे हाथों में कुछ सामान मारा आता है। लकीरें मेरे हाथों की, लकीरें मेरे हाथों की यकायत जब लगाती हैं, तो मजलिस लम्हा तुम्हारा हाथ आता है और उसको मक्का भी मुरादा मिलाए तो है इस तरह लिखता है जो खुदाराई का किस्सा, तो है इस तरह लिखता है जो खुदाराई का किस्सा, वो अपना नाम लिखकर फिर तुम्हारा नाम लाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत इकराम इस्माइल भाई है। तो है इस तरह लिखता है जो खुदाराई का किस्सा, वो अपना नाम लिखकर फिर तुम्हारा मैंने कहा ये अहमद साहब उस्ताद शायर है, इनकी मैंने कहा सवाल की है किसी शय को घर में, उसने कहा कितवाएदार गुलशन गुलतुराब है, उसने कहा ये महक रहा है मौलवी साहब ने बहुत शानदार कलाम सुनाया, काबिल मुबारकबाद, हमेशा की तरह बहुत ही लाजवाब शेर थे, बल्कि सब अशार थे। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।